دے جا بریانی تیری مہربانی، شیخ دے جا بریانی تیری مہربانی. اسے بے سرا میں نہیں گا سکتا تھا، اور یار یہ ٹارگیٹ اچیو کرنے کا الگ ہی خوشی ہے بھائی. اب میرا سین یہ ہے کہ میں ولاگ میں ساتھ ساتھ انجوائمنٹ بھی آپ کو کراؤں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو عرب کی کچھ رسومات کے بارے میں بھی بتاؤں، عرب کے کچھ طور طریقوں کے بارے میں بتاؤں. السلام علیکم، گڈ مارننگ. ایک نیا دن، ایک نیا ولاگ. آج جمعہ مبارک ہے اور آج ہم جمعہ کی نماز پڑھنے جائیں گے مسجد میں. اور عرب میں جمعہ کیسے پڑھایا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، یہ سب میں آپ کو دکھاؤں گا آج کے ولاگ میں. تو چلتے ہیں نماز کے لیے. ابھی میں نے وضو شروع کر لیا ہے، بس اب میں دوست کا انتظار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، شیخ آئے گا تو ساتھ جائیں گے جمعہ پڑھنے. اچھا، تو ابھی آپ میرے پیچھے اذان کی آواز سن سکتے ہیں. اذان کے ٹائم میں ولاگ تو نہیں بناتا، لیکن آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں ایز اے پروف کہ ابھی تقریباً 11:30 ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور آدھے گھنٹے کا خطبہ ہوگا. پاکستان میں پوری زندگی بس یہی بتایا گیا ہے کہ 12 بجے زوال کا ٹائم ہوتا ہے، نماز نہیں ہوتی کسی بھی قسم کی. لیکن یہاں پہ ایگزیکٹ 12 بجے ہی جماعت ہوتی ہے. تو پاکستان اور عرب میں سب سے پہلا ڈیفرنس یہ ہے. جو پاکستان اور ادھر میں نے ڈیفرنس دیکھا، پاکستان میں 12 بجے آپ جاؤ تو کوئی بھی نماز نہیں پڑھنے دے گا، جی زوال کا ٹائم ہے. لیکن یہاں پہ 12 بجے ایگزیکٹ نماز ہوتی ہے. دوسری چیز، یہاں پہ جو بھی خطبہ ہوتا ہے وہ 15 سے 20 منٹ کا ہوتا ہے. 5 منٹ کا اس کے اندر تھوڑا سا ریسٹ دیتے ہیں. ریسٹ سے مراد کہ وہ یہ والا نہیں ہے کہ اس میں اذانیں ہوں یا کچھ بھی ہوں، نہیں. ٹھیک ہے، اور مطلب کہ انسان اپنی صفحے شفے ٹھیک ہے، ایگزیکٹ 30 منٹ بعد جو ہے نا مطلب نماز ہو جاتی ہے. کوئی بھی خطبہ ہے وہ پہلے سے ہی جو ہے نا طے ہوتا ہے کہ یہ خطبہ دینا ہوتا ہے. بس وہ خطبہ دے کے عربی میں، ٹوٹل خطبہ عربی میں ہوتا ہے، اور جمعے کے بعد وہ ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. اور چیز جو پاکستان میں سننے کو ملتی ہے کہ آپ کی صفوں کے درمیان سے شیطان گزر جائے گا، یعنی پاؤں سے پاؤں ملائیں. یہاں پہ سین یہ ہے کہ ہاتھ سینے پہ رکھتے ہیں بالکل اہل حدیث کی طرح، اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ اہل سنت کی طرح پڑھتے ہیں، یعنی کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا ہوا نہیں ہوتا. اور یہ نہیں کہ سب کو مسجد میں جگہ ملے، جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ وہیں اب عبادت کرنا شروع ہو جاتا ہے. مطلب یہ نہیں ہے، فار ایگزامپل مسجد تھوڑا دور ہے، یہ میرا ہاتھ دیکھ سکتے ہیں، مسجد اس سائڈ پہ ہے، مطلب تھوڑا دور ہے. لیکن آپ مطلب خطبہ سٹارٹ ہو گیا تو وہ یہیں جہاں نماز بچھائے گا نماز پڑھنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے، بس ان کے بالکل سامنے مسجد ہونی چاہیے، باقی یہ نماز پڑھ لیتے ہیں. اور میں ابھی جگہ آپ کو دکھاؤں گا کہ مسجد کتنے دور ہے، لوگ کہاں کہاں تک نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی فٹ پاتھ پہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی گاڑیوں کے اندر پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی گاڑیوں کے باہر پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی کس طریقے سے پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں میں آج آپ کو دکھاؤں گا. 12 بجنے میں صرف 5 منٹ رہتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کیسے دکھاؤں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، 12 بجنے میں صرف 5 منٹ رہتے ہیں. اور کیونکہ ہمارے پاس ٹائم مختصر ہوتا ہے. اور میں یہ سین ہوتا ہے کہ جب آپ کی ڈیوٹیز وغیرہ ہوتی ہیں تو آپ کے پاس ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے. بس آپ نے جانا ہوتا ہے سیدھا پوائنٹ ٹو پوائنٹ، آپ نے جمعہ پڑھنا ہوتا ہے، 2 رکعت پڑھ کے واپس نکلنا ہوتا ہے، پہنچنا ہوتا ہے. اگر اس دوران اگر آپ کے پاس کوئی بندہ ہے تو اسے اپنی ڈیوٹی سونپنی پڑتی ہے. اگر نہیں ہے تو ایک نوٹ جو ہے نا وہ لگانا پڑتا ہے کہ بھائی میں نکل رہا ہوں، ہے بخشانے، لہٰذا کوئی بھی مسئلہ پریشانی ہو تو مجھے اس نمبر پہ کال کر لینا. باقی یہ کہ یہاں پہ ہر کام ذمہ داری سے کیا جاتا ہے. تو ابھی تو ذمہ داری ہے جمعہ نہ نکل جائے. 5 منٹ ٹوٹل رہتے ہیں، اور ٹھیک 5 منٹ بعد میں دکھاؤں گا کہ یہاں کی مسجد کی کیا مناظر ہوتے ہیں اور کیسے لوگ یہاں پہ جمعہ پڑھتے ہیں. آپ کو کہا تھا نا ایگزیکٹ 12 بجے جمعہ ہو جاتا ہے. اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو میں کہا تھا تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، اس کے بعد ایک اذان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اذان ہو رہی ہے. بالکل اہل سنت والا ٹرینڈ انہوں نے اپنایا ہوا ہے، لیکن ہاتھ بالکل اہل حدیث والا رکھتے ہیں. تو اس لیے بندہ یہاں پہ تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہے. خیر اذان ہو رہی ہے، میں اذان سن کے پھر آپ کو اور گائیڈ کرتا ہوں. یہ مسجد ہے میرے پیچھے اور میں مسجد کے قریب پہنچ چکا ہوں. اب میں نے آگے آپ کے صفحے دکھانی ہے کہ صفحے یہاں پہ کیسے بنائی جاتی ہیں. اور اذان ہو چکی ہے، بس تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا خطبہ ہوگا، اس کے بعد پھر ختم. دیکھ سکتے ہیں وہ کہاں پہ مسجد ہے. ٹھیک ہے، کتنے دور ہے، وہ پیچھے مسجد ہے. اور نماز یہ سارے ہر جگہ ادا کی جا رہی ہے. آپ میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں جسے جو جگہ ملتی ہے وہاں وہ نماز ادا کرتا ہے. اس کے لیے مسجد کے پاس، مسجد کے اندر گھسنا ضروری نہیں ہے. جہاں جس کو ایزی ہو وہیں وہ نماز ادا کرنا شروع ہو جاتا ہے.
ربهم واحد ودينهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد على قلب رجل واحد ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تفرقوا فإن الاجتماع عز وقوة. آپ کو بتایا تھا کہ 12 بجے ایگزیکٹ جمعہ شروع ہوتا ہے, 12:15 پہ ختم ہو جاتا ہے, اور یہ 12:15 ہوئے ابھی, ٹھیک ہے. اور میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں مسجد سے دور دور تک رش ہے. ضروری نہیں ہے کہ مسجد کے اندر ہی جا کے نماز پڑھنی ہے, دور دور تک رش ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی عوام الناس نکلنا شروع ہوئی ہے, اور ہوا اتنی تیز ہے میرے بال اڑنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی ایک اور یہاں پہ سب سے مزے کی بات یہ کہ جیسے جمعہ اینڈ ہوتا ہے اس کے بعد مسجد کے سامنے رش لگ جاتا ہے, کیونکہ بھائی جان سب سے عظیم جو ہے نا وہ کام شروع ہوتا ہے, وہ ہے بریانی. جو پاکستانیوں کی جو ہے نا پہچان ہے بریانی. یہاں بریانی بانٹی جاتی ہے اور مفت میں تقسیم کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, کثیر تعداد میں تقسیم کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. کہ کہاں سے مچھر مجھے ٹکر گیا. ٹھیک جمعہ ختم ہونے کے 5 منٹ بعد بریانی کام سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور پھر ہم بھی لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ بریانی کا کیا سین ہے. ہم لائے ہیں اس طوفان سے بریانی نکال کر, اس بریانی کو کھانا میرے بچوں سنبھال کر. یہ اتنا ہی رش ہے, لیکن یہاں سب سے مزے کا جو سین ہوتا ہے نا یہاں پہ, وہ اس رش سے بریانی لینے کا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے بنگالی بھائی, انڈین بھائی, پاکستانی بھائی, سب کے بیچ میں سے کراس کر کے بریانی تک پہنچنا, میں کہہ رہا ہوں کسی بڑے ٹاسک سے کم نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ہم اچیو کر چکے اپنا ٹاسک, اور یہ میں آگے کوئی غریب ہوگا اسے دے دوں گا, ٹھیک ہے. اور کیا پتہ وہ غریب میں خود ہوں, لہٰذا شاید میں خود کو خود گفٹ کر دوں, تو اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی. اچھا, عرب کی سب سے مزے کی بات, جمعہ جیسے ہی ختم ہوا, ٹھیک ہے, ایک ڈسپلن کے ساتھ سارے لائن پہ لگ گئے. جس کو بریانی چاہیے تھی باقی سارے چلے گئے, اپنے اپنے جان نماز خود لے کے آئے تھے, جان نمازیں اٹھائیں, چلے گئے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جہاں جس کو مطلب جگہ ملتی ہے وہ وہیں جمعہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے زیادہ تر لوگ گھر سے ہی جان نماز لاتے ہیں. اور یہاں پہ یہ سین نہیں ہے کہ جان نماز چوری ہو جائے گا, کچھ بھی ہو جائے گا, سین ہی نہیں ہے. اگر آپ جان نماز ایسے ہی پھینک دو نا, مطلب سڑک پہ رکھ دو, تو کسی بندے کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ جان نماز کو اپنے گھر تک لے کے جا سکے, کیونکہ یہاں ہر جگہ پہ کیمرے لگے ہیں. ایک گاڑی آ رہی ہے, ہاں, تو ہر جگہ کیمرے لگے ہیں. باقی یہ سین ہے, آپ آئے, جمعہ پڑھا, ٹھیک ہے, فل خطبہ سنا, اچھے طریقے سے جمعہ پڑھ کے ایگزیکٹ ٹائم 12:15 ہوئے, 12 بجے جمعہ شروع ہوا, 15 منٹ میں جماعت ختم ہوئی, اور ایگزیکٹ 15 منٹ کے بعد 18 منٹ سے 20 منٹ پہ, نہیں 20 نہیں ہوئی یار, 16-17 منٹ پہ بریانی سٹارٹ ہوئی, ٹھیک ہے. 20 منٹ پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بریانی لے کے میں آدھا سفر بھی طے کر چکا ہوں. مطلب ہر چیز مینیج ہوتی ہے, ہر چیز ٹائم پہ ہوتی ہے. اس کے ایک جو ہے نا انہوں نے شیڈیول بنایا ہوتا ہے, بھائی اسکیجول پہ چلتے ہیں اگلے, ٹھیک ہے. اور پھر یہاں سے لوگ بریانی لیتے ہیں, ٹھیک ہے, دھکے شکے نہیں دیتے, آرام سکون سے. دھکا دیا تو آپ کو پتہ ہے نا شیخ بریانی پہ پابندی لگا دیتے ہیں. تو آرام سکون سے لیا, ٹھیک ہے, اور چلے گئے. کوئی رش نہیں ہے, دیکھو گلیوں میں بالکل سکون ماحول, چل ماحول ہے بابا جی. تو بس یہ جمعے کا یہاں پہ یہی سین ہوتا ہے. شیخ دے جا بریانی تیری مہربانی, اسے بے سرا میں نہیں کہا سکتا تھا. اور یار یہ ٹارگیٹ اچیو کرنے کا الگ ہی خوشی ہے بھائی. ہوا بہت تیز ہے کہ اڑی نہ جاؤں. اب میرا سین یہ ہے کہ میں ولاگ میں ساتھ ساتھ انجوائمنٹ بھی آپ کو کراؤں, اور ساتھ ساتھ میں آپ کو عرب کی کچھ رسومات کے بارے میں بھی بتاؤں, عرب کے کچھ طور طریقوں کے بارے میں بتاؤں, پاکستان اور عرب میں کیا فرق ہے, ایشیا کنٹری اور عرب میں کیا فرق ہے, یہ ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کروں. تو آج کے ولاگ میں فی الحال آج کا جمعہ ہی تھا, تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں نیکسٹ کسی اور ٹاپک پہ. تب تک اپنا خیال دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کھانے کے بعد.